ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد وقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی والآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ صلوات بر محمد و اہل بیت۔ سامعین قدر، گزشتہ جمعے سرکار محافظ رسول، محافظ دین، مرکز توحید حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور کچھ میرے چاہنے والوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اس سلسلے کو بڑھایا جائے تاکہ سرکار کے جو خدمات ہیں اس کو لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا۔ ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کو پال کر اللہ کا ذکر زندہ کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی کچھ لوگوں کی زبان سے سرکار ابو طالب کی شان بیان کر کے اس آیت پہ پورا اتر رہا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر زندہ رکھوں گا۔ صلوات بر محمد کسی مسلمان کو، کسی کو بھی اس بات میں شک نہیں ہے، اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ خود شکی ہے، توجہ ہے، اس کے نطفے میں شک ہے کہ محمد مصطفیٰ کو، ذات کو جس نے پالا ہے، پروان چڑھایا ہے، اللہ کے اس نور کی حفاظت کی ہے، اس کا نام سرکار ابو طالب ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے اس خدمت کو، اس حفاظت کو بڑے سونے انداز میں والضحی واللیل اذا سجی، مجھے قسم ہے دن کے چڑھنے کی، مجھے قسم ہے رات کے چھا جانے کی۔ اللہ قسمیں نہیں کھاتا، قسمیں کھانا ویسے عام طور پہ منع ہے، لیکن جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھائے پھر وہ اللہ ہے۔ آپ خود سنیں کتنی بڑی بات ہوگی، کہا والضحی واللیل اذا سجی، مجھے قسم ہے دن کے چڑھنے کی، مجھے قسم ہے رات کے چھا جانے کی۔ الم یجدک یتیما فآوی، میرا نبی کیا تو یتیم نہیں تھا کہ ہم نے تیری پرورش کی؟
دوسرے معنوں میں کیا تو یتیم نہیں تھا کہ ہم نے ابو طالب دیا؟ یہ اس کا سورہ الضحیٰ میں پڑھیے گا کہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ، کمال یہ ہے کہ حضور کے یتیم ہونے والے وقت کی بات کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کی پرورش، بڑا تو بندہ بڑا ہو جاتا ہے، جوان بھی ہو جاتا ہے، اصل تھا کہ جب حضور چھوٹے تھے اور اس وقت سے لے کے جوانی تک حفاظت کتنا سخت کام ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ سرکار ابو طالب نہ ہوتے تو یہ میں دیکھیں اب قرآن کی آیتوں سے لے کر چلنا ہے، یہ اللہ کا نور بجھ جاتا، جیسا سورہ صف میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، 61 نمبر سورہ ہے اور 8 نمبر آیت ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ یار ایسے سبحان اللہ کہیں گے تو پھر رنگ لگ گئے۔ کافر چاہتے ہیں، ابو طالب نہیں چاہتا، تھوڑا سا بولنا ہے، کافر یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ کافر چاہتے ہیں، اے میرا، یہ اللہ خود نقل کر رہا ہے، میرا نبی، کافر چاہتے ہیں تیرے نور کو بجھا دیں، کافر چاہتے ہیں تیرے نور کو بجھا دیں، کافر تیرے قتل کے در پہ ہیں، کافر تیرے دنیا میں آنے سے پہلے تیرے انتظار میں ہیں، اور یہ نور بجھانا چاہتے ہیں بے افواہہم، اپنی زبانوں سے، واللہ متم نورہ، لیکن اللہ نے بھی یہ پکا ارادہ کر رکھا ہے کہ تیرے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ توجہ ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو ناگوار گزرے۔ اس آیت کے مطابق معتبر کار ابو طالب کے اس، یعنی اللہ کے اس نور کو جس نے نہیں بجھنے دیا، جس نے حفاظت کی، سرکار ابو طالب ہے۔ اب میں ایک تھوڑی سی مثال میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے الہامی طور پہ، اگر حضور کی زندگی جو میں بعد میں بیان کرنی ہے اس کی ایک مثال ابھی آئی ہے کہ بلا ایک چھوٹا سا چراغ ہے، آپ اپنے گھر میں جلائیں، مثال دے رہا ہوں پرانی، تو تھوڑی بہت ہوا بھی ہے، جو ظاہر چراغ اور ہوا کی دوستی تو نہیں ہے، وہ تو ہوا کہ اسے بجھا دے گی، تو آپ یوں کر کے یوں کر کے ہائے 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 اس حیدر جیو سید، اللہ تعالی شفا دے ہوئے ہیں، اس طرح کر کے ابو طالب نے محمد کو یوں بچایا، یوں بچایا، یوں بچایا، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدر۔ کتنا سخت طوفان تھا کفر کا، آپ سوچ نہیں سکتے، مسلمان تو بحث نہیں کرتے نا، کتنا مشکل مرحلہ تھا سرکار ابو طالب کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے 2 قرآنوں میں سے آگے سورہ توبہ میں کہا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، میرا نبی، یہ کافر چاہتے ہیں، یہ مشرک چاہتے ہیں کہ تیرے نور کو بجھا دیں، اللہ اکبر، لیکن اللہ ان یتم نورہ، اللہ اس نور کو تمام کرے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہیے کافر کو پسند نہیں ہے۔ جو مسلمان نبی کو نور مانتا ہے وہ قرآن اٹھا کر بتائیں کہ محمد کی حفاظت اس نور کو کس کی مدد سے مکمل کیا، اس حفاظت کا نام ہے سرکار ابو طالب، صلوات بر محمد۔ اسی آیت کی اگلی آیت بھی اس سے ملتی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ، یہ سورہ توبہ میں، وہ اللہ جس نے رسول کو بالہدا، ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، اور ہر دین کلہ، ہر دین پر یہ غالب آئے گا، کون؟ اسلام، ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ مشرکوں کو برا لگے، چاہے ان پر بھاری ہو، لیکن ایک وقت آنے والا ہے اللہ کا دین غالب آئے گا۔ اس کی اگلی وعدہ، یعنی محمد کی حفاظت کی ابو طالب نے، اور محمد کے دین کی پروان چڑھایا پھر اور مولا علی نے، اور اس پہ پوری دنیا میں غلبہ ہوگا، کب؟
اب مفسر کہتے ہیں جب غالب علی کل غالب کا بیٹا امام مہدی ظہور کرے گا، توجہ، تو اس آیت میں یہ آیت تھی پوری کر دی کہ کافر چاہتے ہیں میرا نبی تیرے نور کو ختم کریں، تیرے وجود کو ختم کریں، تیرے مشن کو ختم کریں، اور کافر زیادہ وہاں چاہتے تھے۔ یہ یاد رکھیں مکہ کی زندگی میں، توجہ ہے، مکی زندگی میں حضور کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جو محافظ جس نے حفاظت کی وہ سرکار ابو طالب ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و اہل محمد۔ سرکار میں بتاؤں گا آپ کو، توجہ ہے، والضحیٰ، اللہ اس حفاظت کا ذکر کر رہا ہے سورہ والضحیٰ میں، واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے رات کے چھا جانے کی، مجھے قسم ہے دن کے چڑھنے کی، یعنی اللہ نور اور ظلمت کی قسم کھا رہا ہے، یعنی دن اور رات کی قسم، یہ گویا 24 گھنٹوں کی قسم، آپ سمجھے نہیں ہیں، والضحیٰ یہ دن کی قسم، نور کی قسم، واللیل اذا سجا یہ ہے رات کی قسم، گویا 24 گھنٹوں کی قسم۔ تو اس کا مطلب ہے سرکار ابو طالب 24 گھنٹے محمد کی حفاظت کرتا ہے۔ سرکار، توجہ ہے، سرکار ابو طالب 24 گھنٹے جس کے لیے وقف کریں، کہا کہ تیرا تو ایک ایک لمحہ خطرے میں تھا میرا نبی۔ آپ جانتے نہیں ہیں حضور ابھی دنیا میں نہیں آئے، کافر انتظار کر رہے ہیں، یہودی انتظار کر رہے ہیں کہ نبی آنے والا ہے۔ یہ کتاب پڑھیں، یہ اس میں معرج النبوہ اس میں سے دیکھ رہا تھا کہ یہودیوں کے راہب، اور جب حضور آئے تو انہوں سب نے وہ بتا دیا جو نشانیاں تھیں، ایک نبی آنے والا ہے، وہ پیدا ہو چکا ہے۔ خطرہ تھا اپنے گھر میں بھی۔ میرا موضوع ہے سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، اور یہ حفاظت کی ہے حضور کی حفاظت کا نام ہے سرکار ابو طالب۔ اور سرکار ابو طالب نے جس انداز میں ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یریدون لیطفئ نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ تیرے نور کو بجھائیں۔ کافر چاہتے ہیں، کافر چاہتے ہیں، ابو طالب نہیں۔ توجہ، اس کا مطلب ہے ابو طالب کافر نہیں تھے، کافر وہ تھے جو ہمارے نبی کا نور بجھانا چاہتے تھے۔ جو کافروں سے بچائے اسے ابو طالب کہتے ہیں، جو مشرکین سے بچائے اسے سرکار ابو طالب کہتے ہیں۔ اب آؤ تھوڑا سا ہسٹری لے کر چلنی ہے، اور مجھے کہا گیا صحیح کہ تھوڑا سا سرکار کی معرفت اور ابو طالب کا حق ہے کہ ان کے خدمات کو بیان کیا جائے۔ دشمن ویسے بھول گیا ہے کہ مولا علی کے والد ہیں، اور ہمارے ہاں بھی بیان نہیں کرتے۔ اب سنیں جی، حفاظت کا تعلق زیادہ تک عام بچے کی قبلہ بچپن میں ہوتا ہے نا، بچہ چھوٹا ہے، گرمی سردی سے بچائیں گے، گرنے سے بچائیں گے، ہماری حفاظت کی بات کرو، یہ ساری حفاظت اس میں شامل ہے۔ حضرت ابو طالب گرمی سردی سے بچاتے تھے اور خود ان کی حفاظت کرتے تھے سارے، اللہ اکبر۔ اور اسی لیے اس بچپنے کو اللہ نے یاد رکھا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا الم یجد کا یتیما، کیا تو یتیم نہیں تھا؟ حضور یتیم کا درد کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہی سمجھ سکتا ہے جس یتیم ہو، اور اس کو بھی نہیں پتا سکتا، ہو سکتا ہے بعد میں شعور ہی نہ رہا ہو۔ یتیم میں ایک ایسا درد ہے، یعنی اور حضور ماں بھی چلی گئی، 6 سال کے تھے، بابا پہلے چلے گئے پیدا ہونے سے، عبداللہ ابن عبد المطلب سرکار، اور دادا جو ہیں سرکار عبد المطلب وہ 70 سال کے تھے۔ پھر حضور جب 8 سال کے ہو گئے، سرکار وہ 80 سال کے ہو گئے، اب ان کے پاس کچھ عرصہ رہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام ابھی ان کے پاس ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی جن کا سورہ فیل میں ذکر ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ توجہ ہے، حضرت عبد المطلب جو رسول اللہ کے دادا جان ہیں، سرکار ابو طالب کے اور وہ کیا نام ہے، والد ماجد ہیں، اور سرکار عبداللہ کے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ انتہائی
شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ حضرت عبد المطلب سرکار بڑا نام تھا، سید القریش، سید بطحا، سید المکہ، سید الکعبہ، سید الحرم۔ عبد المطلب بہت نام ہے یار، آپ میری بات سمجھ رہے، توجہ ہے، بڑا نام ہے سید کا، یعنی جو ابو طالب کا بھی باپ ہو، اور جس کا مقام یہ ہے کہ وہ علی ولی کا بھی دادا ہے اور محمد رسول اللہ کا بھی دادا ہے۔ عبد المطلب کو چھوٹا نام نہیں ہے سرکار کا، بہت بڑا نام، اور وہ جناب اتنی بڑی شخصیت تھی۔ تو اب ظاہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، 5 ظاہر بچپن سے لے کے انہی کے پاس رہے 8 سال۔ اس میں ہوتا کیا، اس میں بڑے واقعات ہیں، لیکن میں ایک ہی واقعہ بس بیان کر کے آگے گزرنا ہے۔ تو یہ ان کی مسند ہوتی تھی، عربوں میں مسند ہوتی تھی، اور اس مسند پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا، اللہ اکبر، اجازت نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ آج بھی عرب جو بڑا ہے وہ بچے کو پسند نہیں کرتے، کہ ادب کے خلاف ہے کہ بچہ ان کی مسند پہ بیٹھ جائے۔ لیکن سرکار عبد المطلب، یہ معارج النبوہ نے لکھا کہ یہ ایک ایسا بچہ تھا سرکار عبد المطلب کے پاس کہ سرکار اس کو وہ عزت اور احترام دیتے، حتیٰ کہ جب یہ ان کی مسند پر بیٹھ جاتے اور اپنی اولاد کو اور دوسرے ہاشمیوں کو کہتے کہ خبردار، حتیٰ یہ ہے کہ دعو، اسے چھوڑ دو، ابن فواللہ انہ لہ شان عظیم، یہ میرا بیٹا بڑی شان والا ہے۔ توجہ ہے، اس کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ یہ جملے انہوں نے کہتے تھے، اور دوسرا فرماتے یہ وہ بیٹا ہے، یعنی محمد عبد المطلب کہہ رہے ہیں، ان کی پیشانی سے کرامت ظاہر ہوتی ہے، یعنی صرف عبد المطلب کو علم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اپنے بیٹوں کو بھی ابھی نہیں بتایا۔ ابو لہب ہے، دوسرے ہیں، تیسرے ہیں، چوتھے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہیں۔ سرکار توجہ فرمانا، میرے کہا کہ اس کی پیشانی سے کرامت ظاہر ہوتی ہے، اس کی پیشانی سے ایک نور، ایسا نور جو مجھے سرداری کا اشارہ دے رہا ہے، یعنی کسی طریقے محمد کا مقام ابھی سے بیٹھنا شروع ہو جائے۔ یہ عام بچہ نہیں ہے، حالانکہ بچہ ہو اور پوتا ہو، باپ عرب تاریخ میں اجازت وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ مسند میں، لیکن یہ بٹھا کے کہتے یہ عام بچہ نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں میرا یہ بیٹا پوری دنیا میں اس کا نام ہوگا، سبحان اللہ کہنا۔ اچھا خدا اس کا، اور یہ اللہ کے، یہ خدا کا ایک راز ہے جو میں کسی کو شیئر نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی عبد المطلب نے صرف سرکار ابو طالب کو کچھ اپنے شیئر کیے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یا ہمارے یہ، بہرحال یہ ہمارے عقیدے کے بعد اہل سنت تو وہ کہتے ہیں نبی کو خود نہیں پتا تھا میں نبی 40 سال بعد، لیکن ہمارے ہاں تو عبد المطلب یہ بتا رہے، اچھا، اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے جب تک یہ میرا بیٹا مسند پر بیٹھا اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ میں واقعہ آگے جا کے بھی رپیٹ کروں گا، وہ میں ایک نقطہ دینے کے لیے۔ صلوات بھیجیے بار محمد والا۔ دیکھیں سرکار، اس کے بعد ابن تاریخ ابن سعد اور ابن عساکر اور بڑی تاریخوں میں ہے کہ حضرت ابو عبد المطلب اپنی دیگر اولاد کو اور اپنے پاس بٹھا کے خصوصی شفقت کیا کرتے تھے۔ کون؟ حضور کے دادا، اور اس سارے کام میں سرکار ابو طالب ساتھ تھے۔ توجہ فرمائیے گا، مثلا ابو طالب کی حفاظت زیادہ اس لیے لکھی گئی کہ دادا ہے، صحیح توجہ، دادا ہے، اب وہ تو نہیں بھاگتے، بیٹے کو لے جاؤ، بیٹے کو لے آؤ، اس کو وہ کرو، اس کو وہ کرو، یہ سارا کام سرکار ابو طالب کرتے ہیں۔ ساتھ نہیں دے سرکار ابو طالب، یعنی بچپن ہی سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا باپ جو ہے، اور یہ ان کے ساتھ۔ اچھا یہاں پہ نا میں نے پچھلے جمعے ایک وصیت سنائی تھی، سرکار دادا ظاہر 8 سال، ابھی میری طرف دیکھ، میں اشارہ خود کروں گا، آپ نے نہیں دیکھنا، توجہ ہے۔ تو 8 سال کا بچے حضور ہوئے تو دادا جان دنیا سے جانے لگے، بیمار ہو گئے، یعنی عبد المطلب، ماں پہلے نہیں ہے اور ان کو فکر ہے کہ اب میرے اس کی حفاظت کون کرے گا، صحیح بیمار ہو گئے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا، حضرت عبد المطلب کے بیٹے کوئی 8-10 بیٹے تھے، مثلا جن میں
اب جناب ابو طالب ہے، جناب عبداللہ جو فوت ہو گئے، جناب زبیر، جناب حارث، جناب حمزہ، جناب عباس ابن، یہ بنو عباس جس سے چلیں، اور سرکار اور ابو لہب وغیرہ، یہ سارے اس طرح کر کے نا 8-10 بچے، اور ایک بچہ جس کا نام محمد ہے، سب کو عزیز ہے اس وقت، یہ سب کو عزیز ہے، سب پسند کرتے، کوئی ایسا نہیں ہے ان میں سے یہ نہیں چاہتا۔ اور یتیم کو پالنا عرب میں بھی اور یہاں بھی حضور نے بڑے اس کے بعد میں خطبات دیے ہیں، تو بہت اجر بھی ہے، میں آخر پہ میسج دوں گا، توجہ فرمائی۔ اب یہ 8-10 بچے، قبلہ میری طرف توجہ رکھنا، میں وصیت سنانی ہے 2 منٹ میں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا ابو لہب بیٹھے، ساتھ حمزہ ہیں، ساتھ عباس ہیں، ساتھ میری طرف دینا، ساتھ وہ ہیں زبیر ہے، حارث ہے، سارے ابو طالب بھی بیٹھے۔ اب عبد المطلب نے دینا تو ابو طالب کو ہے، ذمہ داری تو اللہ نے ان کی لگائی ہے، الہام تو ان کو ہوا یا وہی ان کو ہوئی، آپ سمجھ پڑ رہے بھائی، الہام بھی وہی کی قسم ہے، توجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسے ابو طالب کو دے دوں تو ہو سکتا ہے دوسرے میرے بیٹے اس میں غصہ کرے۔ یہ دیکھیں نا، ہر بچہ، اور ایک گھر میں بچہ آ جائے یا ویسے بھی اس میں تجھے ایک ایکسٹرا بچہ ہی ہے، گھر میں فائدہ ہوگا، اس ذہن سے بھی کوئی سوچ سکتا ہے۔ اور سب سے پہلے ابو لہب نے کہا، یہ ابو لہب بڑا تھا، کہا کہ سرکار یہ شرف اگر یہ بہت بڑا آدمی، کافر اور اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ بھی ہاشمیز کا بڑا نام ہے، ہم تو دشمن چلا جاتا ہے، ہم تعریف تو کہاں کر رہے، لیکن ابو لہب بھی عبد المطلب کا بیٹا ہے اور بڑا اس کا نام ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن کافروں میں، کیونکہ رسول پہ ایمان نہیں لائے تھے۔ خیر بہرحال یہ تاریخ ہے اس کو، تو اللہ نے ان کی مذمت بھی فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دے، کہا تو میرا بیٹا، میں تجھے بڑا جانتا ہوں، کہا تو سخت مزاج ہے، اور سخت مزاج اتنی نیکیاں کرتا ہے تو ایک لمحے میں بربادی بھی کر دیتا۔ یہی ہوتا ہے نا، اگر بندہ مصلی پہ کھڑا رہے، عبادت کرتا رہے اور نیکیاں ہی نیکیاں، اور ایک دفعے میں کسی کو ذلیل کر دے تو کیا پلے رہ جائے گا، پریشان ہو گئے۔ کہا تو سخت مزاج ہے اور یتیم ہے، تو تیرا کوئی اعتبار نہیں ہے، چل تو جا۔ وہ ظاہر ہے باپ ہے، باپ کہہ سکتا ہے، وہ چپ ہو گئے۔ پھر جناب حمزہ کا سرکار یہ شرف مجھے دیا جائے، حمزہ پریشان ہے بھائی، آپ بڑے غصے سے دیکھ رہے تو مسکراہٹ لائیں چہرے پہ، میں نے قرضہ تو نہیں دینا آپ کا، صلوات بھیجے بار محمد والا۔ توجہ تو حیداری۔ اچھا پھر سرکار حمزہ دیکھیں، یہ انہوں نے اپنے حساب، اب میں نے روایت اس کتاب سے لے کے آپ کو سنا رہا ہوں، مدارج النبوہ اور مدارج النبوہ والی ساری سیرت النبی کی یہ کتاب ہے۔ اچھا اس میں نا سرکار حمزہ، کیونکہ جو سرکار حمزہ کی زوجہ محترمہ تھی وہ عورتوں میں زیادہ بچے کو دیکھ رہی تھی، توجہ میری طرف رکھنا اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ سرکار یہ اگر میرے حوالے کیا جائے، باپ سے کہتے ہیں کہ حمزہ تو شکار ہے اور شکاری آدمی کا کوئی اعتبار نہیں، تو شکار کرتا رہتا ہے ہر وقت، وہ شکار پہ جاتے تھے بار، تو کہا کہ تو جو ہے پتہ نہیں کب آئے اور یہ یتیم ہے، توجہ اس کا کون خیال رکھے گا، میں مطمئن نہیں ہوں۔ پھر کہا حضرت عباس نے، جن کی یہ عباس ابن مطلب جن کے بیٹا عبداللہ ابن عباس بہت بڑا راوی بنا اور اہل سنت کیا مولا علی کے برابر کو اسے راوی سمجھا گیا، یہ کہتے ہیں سرکار اگر مجھے دیں، کہتے ہوں کثیر العیال ہے، تیرے بے اولاد زیادہ ہے، تو اس کا خیال نہیں رکھ سکے گا، اچھا۔ پھر زبیر نے کہا کہ آپ یہ مجھے دیں اور میں اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ اچھا زبیر کے بارے میں اہل سنت لکھا ہے، ابو طالب کے مقابلے پہ جناب زبیر کا لکھا ہے کہ وہ بھی ان کی خدمت میں ڈٹے رہتے تھے۔ اب وہ کہتے کہ مجھے دیں، پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا، بھائی تو کچھ ان کو بھی اسی طرح جواب دے کہ بہرحال دوسروں کو چھوڑا۔ زبیر کے بارے میں تھوڑی سی بحث جوڑے نا، تھوڑا جا یہ زیادہ ہو گئے، زبیر ابن عبد المطلب، کہا کہ نہیں یہ محمد میں لوں گا، وہ تھوڑے جذباتی ہو گئے، وہ نمبر بھی تو بنانے ہوتے ہیں نا، کہا نہیں بابا جی جو آپ مجھے دیں، بس میں نہیں، یہ میرا بیٹا میں، تو کہا پھر پورا کر لیتے، تو 2 بندوں کے درمیان پورا کیا گیا، ایک سرکار ابو طالب کے درمیان، ایک جناب زبیر کے درمیان، پورا بھی سرکار ابو طالب کا نام آیا، حیدری
سرکار اچھا اس کے بعد ذرا پورا بھی ڈالا، اور اس کے بعد ایک اگلی روایت جو میں پچھلے جمعے سنائی تھی کہ سرکار نے پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے گرا تو آ گیا ہے، لیکن آپ ایک کام کریں، ابو طالب اس بچے سے تو پوچھے، ہاں اس بچے سے پوچھے کہ بھائی یہ اتنے تیرے چاچا ہیں، چاچاؤں میں کس کے پاس جانا پسند کرتا ہے؟ اب روایت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اٹھے اور سیدھا سرکار ابو طالب کو بغل گیر ہو گئے، قبلہ سنو حیدری، یعنی یوں کر کے نا جفا مار دیا، ارے جس سے محمد جفا مارے اور جس سے آپ نا سب کچھ سمجھے، حضور سرکار ابو طالب نے اٹھایا، سینے سے لگایا، سینے سے لگایا اور زانوں پہ بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، ہائے اس لیے کہا ہے کہ یتیم کو پالنے والا، حضور نے کہا دو ہاتھوں یہ دو انگلیاں سببین، یعنی یہ اس طرح اکٹھے ہوں گے میرے ساتھ۔ کوشش کریں آج کے خطبے میں یہی لے کر جائیں، کوئی ایک یتیم ہو آپ کے خاندان کا، آپ کا عزیز کا، نہ بولتا ہو اس کا باپ آپ سے، نہ بولتی اس کی ماں آپ سے، لیکن اس کو کسی نہ کسی طریقے اس کی خدمت کریں، یہ بہت بڑا شرف ہے، اور جتنی آپ کریں گے اتنا ثواب مجھے ملتا جائے گا۔ توجہ فرمائیے، اپنی زندگی میں کوشش کریں، اور سب سے بڑا یتیم مولا فرماتے ہیں جو علم حاصل کر رہا ہے، جاہل ہوتا ہے، طالب علموں کی مدد کرے، علماء کی مدد کرے، یہ سب سے بڑے مدرسے میں کریں، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ صلوات بھیجے بار محمد والے میں۔ آگے چلیں سرکار، میں سرکار یہ اس کو بٹھا دیں، خطبے میں نہیں بولنے کی اجازت، چنگا تو پڑھا لکھے آدمی، سٹ ڈاؤن، اپنا علم گھر رکھو، تو بعد میں بات کر، پہلے آ کے کر میرا بیٹا، تو حیدر، یہ مجلس نہیں ہے کہ تبصرہ کرے، یہ قبلہ کس لیے کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے مولانا کو قبلہ کہا جاتا ہے، کیوں صحیح؟ یہ قبلہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ قبلہ کہتا ہے جو سامنے ہو، کہ تمہاری آنکھیں اور کان صرف اس کی طرف ہو، اس لیے خطبے میں بولنا، اب میرے 3-4 منٹ آپ نے لے لیے، اور معذرت چاہتا ہوں بیٹا، تم آئندہ احتیاط کرنا اس بات کی۔ صلوات بھیجے بر محمد والما۔ سرکار عبد المطلب، توجہ ہے، سرکار عبد المطلب نے کہا، اب بہت مسئلہ تھا، یہ خاندان بہت بڑا تھا، بس آخری بات ختم کر رہا ہوں، اور ابو طالب کو ذمہ داری دینا ایک مسئلہ تھا، یہ سمجھیں کہ عبد المطلب نے کتنی صفائی اور باریکی کے ساتھ یہ ذمہ داری سرکار ابو طالب کو دی، اور کہا کہ اب کیوں سرکار، اب توجہ، ابو طالب کی اس لیے جب دی نا، کہا کہ آؤ ابو طالب ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ بڑھایا، کہا میرے سے عہد کرو، سننا یہ نہیں، میں اگلے جمعے پہ رکھتا ہوں۔ ابو طالب سے عہد لیا، کس نے؟ دادا نے، سرکار عبد المطلب نے، اور کہا کہ میں جب تک، سرکار ابو طالب نے کہا میں بابا تیرے سے وعدہ کر رہا ہوں، جب تک میرا تن من دھن ہے اس بچے کا کوئی بال ٹیڑھا نہیں کر سکتا، اور میں کہوں گا اس انداز میں، ابو طالب سنا دادا کو رہے، دکھا ابو لاب کو رہے تھے، اللہ اکبر، حیدری ہاشمیو، اس بچے کا میں محافظ ہوں۔ یہ بچہ عہد لیا، عبد المطلب نے کہا اب میرے لیے موت آسان ہو جائے گی۔ اس کے بعد جملہ کہتے ہیں، آخری بات، جتنے بھی عبد المطلب کی اولاد تھی نا سرکار، ان کی اور بھی بیویاں تھیں، یعنی حمزہ کسی اور سے ہیں، زبیر کسی اور سے ہیں، یہ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، سرکار مولا علی کے، اب توجہ برے، ان کی ماں ایک تھی، یعنی جناب عبداللہ کی اور جناب ابو طالب کے، یعنی ماں کے اعتبار سے یہ زیادہ قریب تھے کہ اے عبداللہ اور ابو طالب ایک ماں سے تھے۔ سرکار ابو طالب کے بیٹے عبداللہ اور عبد المطلب کی جو ماں تھی فاطمہ تھا ان کا نام غالباً، اور اس سے یہ دو بیٹے آئے، کہا کہ یہ تیری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ تیرے سگے بھائی کا یہ بیٹا ہے۔ تو سامعین قدر، یہ باتیں آپ تک پہنچانی تھی، تو اللہ نے ابو طالب کو
قرآن میں ذکر کیا والضحا واللیل اذا سجا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا تو یتیم نہیں تھا کہ ہم نے تجھے ابو طالب دیا؟ بے عین ہی ابو عبد المطلب وفات ہو گئی، اس مسرت پہ سرکار ابو طالب آئے، وصی بنائے گئے اور اپنے خاندان کے بہت بڑے معزز شخصیت قرار دیے۔ اسی مسرت پر جس آخری جملہ عبد المطلب بیٹھتے تھے کہ بلا میری بخشش کے لیے سرکار ساتھ داد دیجیے گا، دعا دیجیے گا، مسرت پہ بیٹھے جناب عبد المطلب اسی بیٹے کی حفاظت کبھی آ کے بیٹھ جاتے نا، کہتے داؤ اسے چھوڑ دو، توجہ ہے، اسی مسرت پہ ابو طالب بیٹھے ہیں، اللہ اکبر۔ اسی طرح کبھی کبھی ابو محمد مصطفیٰ اور کوئی سی بچے کو جرت نہیں ہے، آ کے بیٹھ جاتے، اب ابو طالب کہتے چھوڑ دو اسا، انہو لا شان عظیم، یہ بڑی شانوں والا ہے، ہائے ہائے ہائے، اسی کا نعتوں میں ترجمہ بنایا گیا نا، انہو لہو شان عظیم، یہ بڑی شانوں والا ہے، اور اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا ورفعنا لک ذکرک، بس میرا حبیب تیرے ذکر کو بلند کیا، تیرے شان کو۔ تو یہ جو حفاظت ہے یہ مسلمان، کاش کہ ابو طالب پر حضرت آیت اللہ حسین بخش جاڑا لکھتے ہیں اگر اتنی حفاظت، یہ ہمارے استاد تھے اور جن کی تفسیر انوار و نجف جامع امامیہ میں ہم نے کچھ عرصہ ان سے زیادہ تو نہیں، بہرحال وہ استادوں میں شمار ہوتے۔ قبلہ حسین بخش جاڑا مرحوم بہت بڑے عالم تھے، مفسر قبلہ، انہوں نے کہ اگر جتنی خدمت جناب ابو طالب نے کی ہے کسی اور صحابی کے باپ نے کی ہوتی تو اس کی نبی ہونے میں شک کرتے، جتنے سرائیل ہے سرکار انشاءاللہ اس بات کو آگے بڑھایا جائے گا۔